بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، اردو سٹوری پوائنٹ میں آج آپ ایک اور سچی کہانی ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر اردو سٹوری پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ توبہ ہے سبیحہ آپی کے چونچلے تو دیکھو، بڑھاپے میں بیاہ رچانے کے خواب دیکھ رہی ہیں، اب بھلا عمر ہے ان کی؟ رانیہ نے بڑے تعصب سے سامنے بیٹھے واحد سے کہا۔ ہاں، مجھے تو خود حیرانی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس عمر میں یہ سب سوچا بھی کیسے؟ کتنا چیپ لگ رہا ہے نا؟ آپ نے فرح اور فہد کو بتایا کہ سبیحہ آپی کیا سوچ رہی ہیں؟ واحد نے رانیہ سے پوچھا۔ ہاں میرے بھائی، میری صبح ہی دونوں سے بات ہوئی تھی۔ فرح بھی بہت حیران تھی سبیحہ آپی کے ارادے جان کر، بلکہ وہ بیچاری تو پریشان ہو گئی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ سبیحہ آپی کے اس قدم کی وجہ سے اسے اپنے سسرال میں بہت شرمندگی اٹھانا پڑے گی، اور فہد بھی کہہ رہا تھا کہ آپی کو خود ہی سوچنا چاہیے، اب اس عمر میں یہ حرکتیں کریں گی تو نہ صرف ہمیں بلکہ خود بھی دنیا کی نظروں میں تماشا بنے گی۔ رانیہ نے بھائی اور بہن سے کی جانے والی گفتگو کو بڑھا چڑھا کر اپنے چھوٹے بھائی واحد کو بتایا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں وہ دونوں، اب آپ ہی کچھ کرو، کچھ ایسا کرو کہ سبیحہ آپا اپنا فیصلہ بدل لیں۔ واحد نے رانیہ سے کہا۔ واحد، ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کس طرح کہیں کچھ ان کو؟ ان کی نام نہاد قربانیوں کا احسان جو درا ہے ہمارے کاندھوں پر، نہ جانے کب کون سا احسان جتلا کر ہمارا منہ بند کر دیں۔ رانیہ نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ دروازے میں کھڑی سبیحہ کے سر پر تو جیسے آسمان آ گرا تھا۔ یہ اس کے بہن بھائی تھے جن کے لہجے میں اس کے لیے کتنی نفرت کھلی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اس کی عمر کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اس کا فیصلہ انہیں شرمناک لگ رہا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنی ذمہ داری سمجھا تھا اور ان کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج یہ سب سن کر اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھ سے نکل کر اس کے گال پر آ گیا۔ وہ سوچتی ہی رہ گئی کہ کیا اپنے اتنے بھی بے حس ہو سکتے ہیں؟ سبیحہ کو پالر آئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک واحد اور رانیہ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسے چند لمحوں میں آج یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ کسی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس کے جذبات کی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور سوچنے لگی، کیا میں سچ میں بوڑھی ہو گئی ہوں؟ میرا حق خوشیوں پر سے ختم ہو گیا ہے؟ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ اسے آئینے میں اپنا عکس بہت ہی دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں صاف کیں اور سوچنے لگی، جن بہن بھائیوں کے لیے میں نے اپنی زندگی کے 20 سال قربان کیے تھے، آج ان 20 سالوں کا صلہ اسے یہ ملا تھا۔ 20 سالوں کی مسافت نے اسے کتنا تھکا دیا تھا، اسے کتنا رلایا تھا۔ وہ کب کب نہیں سوئی تھی، کس کس طرح اس نے یہ سفر طے کیا تھا، کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 18 سالہ سبیحہ کب 38 کی ہوئی، اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ تو بس رات دن کا سفر طے کرتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی بڑھتی عمر کا تو کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ وہ تو صرف جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنے بہن بھائیوں کی فکر میں آ گئی تھی۔ وہ سوچوں میں مگن بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور ماضی کا سفر طے کر کے 20 سال پیچھے چلی گئی، جہاں ایک خوشحال گھرانہ بسا کرتا تھا۔ 18 سالہ سبیحہ ان دنوں FA کا ایگزام دینے کے بعد بیوٹیشین کا کورس کر رہی تھی۔ 14 سالہ رانیہ 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس سے چھوٹی فرح 6th میں تھی، جبکہ واحد 5th میں اور فہد 3rd کلاس میں تھا۔ یہ سبھی بچے شیخ فاہان اور ان کی اہلیہ شازیہ کی آنکھوں کے تارے تھے، مگر سبیحہ میں تو ان کی جان بسا کرتی تھی۔ شاید بڑی بیٹی ہونے کے ناطے سبیحہ ان کی سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ رانیہ اکثر مذاق میں ماں سے شکوہ کیا کرتی، اماں آپ سبیحہ آپی کو ہم سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ رانیہ کی یہ بات سن کر شازیہ بیگم مسکرا دیا کرتی اور کہتی، ارے پگلی، مجھے تو تم سب سے ہی پیار ہے، مگر یہ تم سب سے بڑی ہے نا، تم سے پہلے سسرال چلی جائے گی، تو بس اسی لیے اس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں،
تاکہ اسے شکوہ نہ رہے کہ ماں کا پیار اس کے حصے میں کم آیا، اور سب سے پہلے ماں نے سسرال بھیج دیا۔ سبیحہ کی رخصتی کی بات شازیہ کی آنکھیں نم کر دیا کرتی تھیں۔ میں کیسے رہ پاؤں گی ماما بابا کے بنا، اپنے بہن بھائیوں سے دور، اپنے گھر سے دور۔ سبیحہ کا رشتہ اس کے بچپن سے ہی طے تھا، فہان صاحب کے ایک بہت ہی عزیز دوست کے بیٹے سائم کے ساتھ، اور شازیہ بیگم اب سبیحہ کو گھرداری میں مکمل طاق کرنا چاہ رہی تھیں۔ اسی لیے سبیحہ نے 2-3 کوکنگ کے شارٹ کورس بھی کیے، اور اب وہ اپنا شوق پورا کر رہی تھی۔ اسی لیے اس نے بیوٹیشن کا کورس کیا اور اپنا شوق پورا کرنے میں لگ گئی۔ ادھر اس کے سسرال والے جلد رخصتی کرنا چاہتے تھے، جبکہ شازیہ بیگم کو بیٹی کی جدائی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو کبھی خود سے جدا نہ کرتیں، مگر یہ تو زمانے کی ریت تھی جسے انہیں بھی نبھانا تھا۔ اسی لیے سبیحہ کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اس نے خوب واویلا مچایا کہ ابھی مجھے اور بھی پڑھنا ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے، مگر اس کے ماں باپ ایک ہی بات پر ڈٹے ہوئے تھے۔ شازیہ بیگم نے بڑا دل لگا کر اس کے لیے جہیز کا سامان تیار کیا تھا، ہر چیز کا انتخاب بہت بہترین کیا تھا۔ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ بہت خوبصورت زیورات بنوائے اور گوٹے کے باریک کام والا سرخ لہنگا بنوایا۔ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے لہنگے اور اتنے مہنگے زیورات کو دیکھ کر سبیحہ حیران ہو گئی، کہنے لگی، اماں کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی؟ اس کی ماں نے یہ سن کر اسے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگیں، میری چندا، اگر میرے دل سے پوچھو تو مجھے تمہارے لیے یہ سب بھی بہت کم لگ رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی شادی پر بہت خوبصورت لگے اور یہ دن تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ یادگار ہو، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، یہ دن کبھی نہیں آیا۔ شیخ فاہان اور شازیہ بیگم کچھ ضروری سامان لینے بازار گئے تھے اور ایک تیز رفتار ٹرک سے ان کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ دونوں چل بسے۔ لمحوں میں سب کچھ بدل گیا۔ ان کی خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ جس گھر سے بیٹی کی ڈولی اٹھنی تھی وہاں سے جنازے اٹھ رہے تھے۔ سبیحہ کی حالت بہت بری تھی۔ یہ سب اچانک ہو گیا تھا اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ غم سے نڈھال تھے، وقت تو جیسے تھم گیا تھا، سب بہن بھائی سہمے ہوئے پرندوں کی طرح تھے۔ ابھی اسے یہ فکر تھی کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو کیسے سنبھالے گی۔ اس کے ماما بابا کو گزرے ابھی صرف 1 ماہ ہوا تھا کہ اس کی ہونے والی ساس اور سسر نے اسے کہا، بیٹا جانے والے تو چلے گئے، شاید قدرت نے یہ سب کچھ پہلے سے طے کر رکھا تھا، مگر اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں سادگی سے بیاہ کر لے جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، مگر ہمارے گھر کو بھی تمہاری ضرورت ہے، تم اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ اس نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا، کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا انہوں نے یہ سب، ابھی تو وہ سنبھلی بھی نہیں تھی، پھر وہ کس طرح اپنا گھر بسا لیتی؟ اس کے بہن بھائیوں کا اس کے سوا کون تھا؟ پھر وہ کیسے خود غرض بن جاتی اور اپنا گھر بسا لیتی؟ اس نے صاف انکار کہہ دیا، ابھی شادی کرنا تو دور کی بات، اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، مجھے ابھی اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالنا ہے۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا تو قریبی رشتہ داروں نے اسے بہت زیادہ سمجھایا، مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی، اور پھر اس کے سسرال والوں نے یہ رشتہ ختم کر دیا اور سائم کی شادی کہیں اور کر دی۔ سبیحہ کو اس کا غم نہیں تھا، حالانکہ وہ بچپن سے اس کے خواب دیکھتی آئی تھی۔ نازک سی سبیحہ اچانک بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ نہ جانے کہاں سے آئی تھی اتنی ہمت کہ اس نے اپنے بکھرے ہوئے گھر کو پھر سے سنبھالنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے سب سنبھلنا شروع ہو گئے، سب کچھ اپنی روٹین پر آ گیا تھا۔ بہن بھائی اب اسکول جانے لگے تھے۔ اس نے بیوٹیشن کا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد گھر میں بیوٹی پارلر بنا لیا تھا۔ دھیرے دھیرے محلے اور آس پاس کے علاقے کی عورتیں اس کے پارلر میں آنے لگیں۔ اس کے ہاتھ کی مہارت دیکھ کر لوگ دلہن بیوٹی پارلر کے گرویدہ ہو گئے۔ وہ اتنا کمانے لگی تھی کہ گھریلو اخراجات تھوڑی سی کفایت شاری کے بعد پورے ہو جایا کرتے تھے۔ پھر وقت پنکھ لگا کر کیسے اڑ گیا اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ رانیہ اور فرح نے گریجویشن کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور گھرداری سیکھ رہی تھیں، جبکہ واحد میڈیکل کی اور فہد انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔
سبیحہ نے خود بھی BA کا پرائیویٹ ایگزام دے کر BA کلیئر کر لیا تھا اور اپنا پارلر بھی کمرشل ایریا میں شفٹ کر لیا تھا۔ اس کے پارلر کا شمار شہر کے مشہور ترین پارلروں میں ہونے لگا تھا۔ دلہن بیوٹی پارلر ایک منفرد مقام حاصل کر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے میگزینز کی ماڈلز اس سے تیار ہوا کرتی تھیں اور ہزاروں لڑکیوں کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ جب وہ دلہن بنیں تو دلہن بیوٹی پارلر ہی کا انتخاب کریں۔ وہ ہر روز دلہنوں کو تیار کیا کرتی تھی۔ ہر بار دلہن کو تیار کرتے وقت اسے فرح اور رانیہ کو دلہن بنانے کا خیال بے چین کرنے لگا۔ اس کے کانوں میں اماں بابا کی آوازیں گونجنے لگتیں کہ بیٹیوں کا فرض جتنا صحیح وقت پر ادا کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ وہ صدقے دل سے اپنی بہنوں کی خوشیاں مانگنے لگتی۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی دعائیں رنگ لے آئیں اور ایک رشتہ دار خاتون نے سبیحہ کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، ہاں البتہ میری بہن رانیہ کو آپ چاہیں تو اپنی بہو بنا سکتی ہیں۔ لڑکا خوبرو اور میڈیکل آفیسر تھا، سو یہ رشتہ طے ہو گیا اور چند ماہ کے بعد اس نے بڑی دھوم دھام سے رانیہ کو رخصت کیا۔ اس کے لیے جو جہیز شازیہ بیگم نے بنایا تھا وہ سب چیزیں اس نے اپنی بہن کو دے دی تھیں۔ یوں یہ ذمہ داری بہت اچھے سے پوری کر کے وہ ایک ماں کی طرح خوش اور مطمئن تھی۔ رانیہ بھی رخصتی کے موقع پر بہت روئی تھی اور سبیحہ نے اس وقت اسے اپنے ماں باپ کی بات دہرائی تھی، یہ تو زمانے کی ریت ہے میری بہن اور تمہیں اس ریت کو نبھانا ہے۔ رانیہ اپنے سسرال میں خوشحال زندگی بسر کرنے لگی۔ پھر چند ماہ بعد وہ فرح کے فرض سے بھی سبکدوش ہو گئی تھی۔ یوں رانیہ اور فرح کی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اس کی توجہ فہد اور واحد کی طرف تھی۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ اڑان بھر رہا تھا، دن ہفتوں میں اور مہینے ہفتوں میں گزرنے لگے۔ واحد ڈاکٹر بن چکا تھا اور فہد ایک کامیاب انجینئر۔ اپنے بھائیوں کی کامیابی اور بہنوں کی ان کے سسرال میں خوشحال زندگی گزارتے دیکھ کر ساری تھکن دور ہو جایا کرتی تھی۔ پھر فہد کی شادی اس کی پسند سے روبینہ سے کر دی اور واحد کے لیے رانیہ نے اپنے سسرالی عزیزوں میں مومنہ کو پسند کر لیا۔ یوں واحد کی شادی مومنہ سے ہو گئی۔ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی کہ آخرت میں وہ اپنے ماں بابا کے سامنے سرخرو ہو سکے گی۔ پھر فہد شادی کے کچھ عرصے بعد اپنی بیوی کے ساتھ دبئی سیٹل ہو گیا اور وہ فون پر ان سے رابطے میں رہتی۔ اکثر وہ لوگ اس کی خیریت دریافت کرتے رہتے مگر کبھی واپس آنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ وہ بھی انہیں کہہ نہیں پاتی تھی کہ واپس آ جاؤ۔ باقی بہن بھائی بھی سیٹل ہو گئے تھے۔ دوسرے بھائی کے باہر جانے کا فیصلہ سن کر وہ بہت حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔ سب اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ تنہائی کے خوف سے اکثر گھبرا کر پوری رات سو نہیں پاتی تھی۔ وہ کس طرح تنہا زندگی گزارے گی؟ واحد کے جانے کے بعد تو وہ بالکل اکیلی ہو جائے گی۔ بظاہر تو سب بہن بھائی اس پر محبتیں لٹایا کرتے تھے مگر شاید دل میں کسی کو اس کی فکر نہیں تھی۔ کچھ دن پہلے سائم کی والدہ اس کے گھر آئی تھیں۔ وہ بہت کمزور اور بوڑھی ہو گئی تھیں اور اسے سینے سے لگا کر بہت دیر تک روتی رہیں، گزرے دنوں کی باتیں کرتی رہیں۔ سائم کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سائم کی بیوی نے شادی کے چند ماہ بعد ہی سائم سے طلاق لے لی تھی۔ پھر سائم ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ سب کے بہت مجبور کرنے کے باوجود سائم نے دوبارہ شادی نہیں کی اور کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا ہے کہ تم نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی، تو بیٹا آج اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں، ایک بار پھر تمہارے سامنے اپنے بیٹے کے لیے خوشیوں کی جھولی پھیلاتی ہوں۔ تم میرے سائم کی دلہن بن جاؤ۔ وہ آج تک تمہیں بھلا نہیں پایا، تمہاری صورت ابھی بھی اس کے دل میں ہے، وہ تمہیں یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی نے آج مجھے یہاں بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر سبیحہ اس کا ہاتھ تھام لے تو وہ شادی کے لیے تیار ہے۔ سائم کی والدہ کی بات سن کر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اس کا نام سن کر آج پھر اس کا دل دھڑکا تھا۔ ہزاروں دلہنوں کو اس نے سجایا تھا مگر خود دلہن بننے کا خواب تو اس نے بہت گہری نیند سلا دیا تھا، اور اب وہ چپکے سے اپنے دل میں یہ خواہش کر رہی تھی، اب تو ہاں کر دو، اب تو تم نے اپنے سارے فرض پورے کر دیے، اب تو میرے حصے کی خوشیاں حاصل کرنے دو۔ شاید اسی لیے اس نے سائم کی والدہ کو انکار نہیں کیا تھا، بلکہ تھوڑے سے انتظار کے بعد جواب دینے کا کہا تھا،
اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئیں۔ سبیحہ کے لہجے میں لچک تھی، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب انکار نہیں کرے گی، اسی لیے سبیحہ نے رانیہ کو فون کر کے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ رانیہ کو میکے آئے 2 دن ہو گئے تھے، مگر سبیحہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ رانیہ کو بتائے کہ آج اس کے دل نے بھی اپنے حصے کی خوشیاں مانگی ہیں۔ بالآخر آج پارلر جانے سے پہلے اس نے سائم کی والدہ کے آنے اور ان کے مدعا بیان کرنے کے بارے میں اپنی بہن کو بتا دیا تھا۔ میں نے انہیں انکار نہیں کیا اور جلد ہی جواب دینے کا کہا ہے۔ اپنی بہن سے یہ کہہ کر سبیحہ رکی نہیں، اسے یقین تھا کہ رانیہ بہت خوش ہوگی اور سب معاملات خود طے کر لے گی، مگر جب وہ پارلر سے لوٹی تو واحد اور رانیہ کی گفتگو نے اس کا سارا بھرم چور کر دیا تھا۔ وہ نہ جانے کتنے گھنٹوں سے بے آواز رو رہی تھی۔ سبیحہ آپی، اندھیرا کیوں ہو گیا ہے؟ مغرب کی اذان ہونے والی ہے، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ رانیہ نے یہ کہتے ہوئے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیے، مگر آنکھوں کی نمی ابھی باقی تھی۔ کیا ہوا آپی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ رانیہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بس سر میں درد ہے، میں نے تمہیں بتایا تو تھا، بس اسی لیے آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ سبیحہ نے مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا تو رانیہ مطمئن ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک سرخ لہنگا لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ وہ لہنگا تھا جو اس نے اپنی کام والی کو دینا تھا کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ رانیہ نے وہ لہنگا سامنے رکھتے ہوئے بولا، آپی یہ ریشمی لہنگا آپ کیوں دے رہی ہیں؟ اتنا تو یہ خوبصورت ہے۔ ارے پگلی، اچھا ہے نا، شادی کا جوڑا دلہن پہنے گی، اور میرے پاس رکھا کیا کرے گا یہ لہنگا؟ مجھے کون سا شادی کرنی ہے؟ اب اس عمر میں دلہن بنتی ہوئی میں اچھی تھوڑی لگوں گی، اب تو بس مجھے تم لوگوں کے بچوں کی شادیاں دیکھنی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ زبردستی مسکرائی تھی، جبکہ اس کا دل بری طرح بین کر رہا تھا۔ سبیحہ کی بات سن کر رانیہ مطمئن ہو کر باہر نکل گئی، کیونکہ اسے سب کو یہ خبر بھی سنانی تھی کہ آپی شادی نہیں کر رہی، اور آپی کے اکاؤنٹ میں موجود لاکھوں کی رقم پر اب ان سب ہی کا حق ہوگا۔ رانیہ اور فرح کو ہر ماہ کی طرح ایک معقول رقم بنا مانگے ان کے سسرال پہنچتی رہے گی، اور فہد اور واحد بھی اپنے اکاؤنٹ میں وقتاً فوقتاً اپنی عیاشیوں کے لیے ایک بھاری رقم وصول کرتے رہیں گے۔ اب ان سب کی خواہش پوری ہو گئی تھی، ان کے لیے یہ کافی تھا۔ ہاں، کسے فکر تھی سبیحہ کی خواہش کی؟ وہ آج بھی 38 سال کی تھی، مگر اس کی جھیل سی آنکھیں آج بھی خواب دیکھنے کے لیے مچل رہی تھیں۔ وہ آج بھی جوان اور حسین تھی، اس کے گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ آج بھی مسکرانے کی خواہش میں تھے۔ اس کی سیاہ ریشمی زلفوں میں ابھی تک چاندی نہیں اتری تھی، سنہری رنگت آج بھی دھوپ کی طرح کھل رہی تھی، اور اس کا نازک سا سراپا آج بھی دلکش تھا، مگر اس نے سب کچھ نظر انداز کر کے اپنے دل کی آواز کو سنی انسنی کر دیا۔ اس عمر میں یہ سب اچھا نہیں لگتا، اس عمر میں بھلا دلہن کون بنتا ہے؟ اس کی خوشیاں جب اس کے اپنوں کو ہی عزیز نہیں تھیں تو وہ بھلا کیا کرتی؟ اس نے ایک بار پھر خود غرض رشتوں کے لیے قربانی دی تھی۔ اس کی یہ قربانی کتنی عزیز تھی، شاید اس کے بہن اور بھائیوں کو خبر ہی نہیں تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو سٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔